السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 10 ایسے لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی بڑے ظالم ہیں اور بہت ہی بڑے گناہگار ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی بڑے ظالم ہیں اور بہت ہی بڑے گنہگار ہیں۔ پہلا ظالم وہ ہے کہ جو اپنے لیے دعا کرے اور اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر شخص کو جو اپنے لیے دعا کرتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر اس کے والدین کا، اس کے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے لیے دعا مانگے تو اپنے والدین کے لیے ضرور دعا مانگے۔ معلوم ہوا وہ شخص ظالم ہے جو اپنے لیے دعا کرے اور اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے۔ دوسرا وہ شخص جو قرآن پڑھنا جانتا ہو، یعنی قرآن پڑھا ہوا ہو، جو قرآن کی تلاوت کر لیتا ہو، لیکن وہ ہر روز 100 آیت کریمہ سے کم تلاوت کرتا ہو۔ یعنی جو شخص قرآن شریف کی تعلیم لیے ہوئے ہو، قرآن شریف کو پڑھ سکتا ہو، اور پھر وہ شخص قرآن کی کم از کم روزانہ 100 آیتوں کی تلاوت نہ کرے تو ایسا شخص بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ لہذا جو حضرات قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم روزانہ 100 آیتوں کی تلاوت ضرور کرے۔ تیسرا وہ شخص جو مسجد میں داخل ہوا اور تحیۃ المسجد پڑھے بغیر واپس آ گیا۔ یعنی تحیۃ المسجد یہ نفل نماز ہوتی ہے اور یہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ لہذا جب کوئی شخص مسجد میں جائے تو اس طرح سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چوتھا شخص وہ ظالم شخص ہے جو قبرستان پر سے گزرے، جس کا گزر قبرستان سے ہو اور وہ نہ ان قبر کے مردوں کے لیے نہ تو توبہ و استغفار کرے، ان کے لیے نہ تو مغفرت کی دعا کرے اور نہ ان کو سلام کرے۔ لہذا جو شخص قبرستان جائے اور نہ تو مردوں کو سلام کرے اور نہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرے تو ایسا شخص بھی بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ لہذا ہم اور آپ جب بھی قبرستان جائیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے مردوں کو سلام کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پانچواں شخص وہ ظالم شخص ہے، وہ بہت ہی بڑا ظالم ہے کہ جو شہر کے اندر داخل ہو اور نماز جمعہ پڑھے بغیر واپس آ جائے۔ یعنی جو شخص جمعے کے دن کے اندر کسی شہر میں جائے اور پھر وہ جمعہ کی نماز نہ پڑھے، جمعہ کی نماز پڑھے ہوئے بغیر واپس آ جائے تو ایسا شخص بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ لہذا جب آپ کسی شہر کے اندر جائیں اور جمعے کا دن ہو تو آپ کو جمعے کی نماز پڑھے بغیر واپس نہیں آنا چاہیے۔ ساتواں شخص جو شخص ایسے محلے میں جائے، ایسے علاقے میں جائے، ایسے گاؤں میں جائے کہ جس گاؤں کے اندر، جس محلے کے اندر کوئی عالم شخص رہتا ہو، کوئی قرآن اور حدیث کا جاننے والا شخص رہتا ہو، اور یہ جاننے والا شخص اس عالم سے ملے بغیر اور اس عالم سے کچھ علم دین حاصل کیے بغیر واپس آ جائے تو ایسا شخص بھی بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ آٹھواں شخص جو بہت ہی بڑا ظالم ہے وہ یہ کہ اس کو کسی کی طرف سے مہمان نوازی کی دعوت دی جائے۔ یعنی کوئی شخص اس کو دعوت دے کہ آپ آئیے ہمارے یہاں مہمان بنیے، پھر وہ شخص بجائے اس کی میزبانی کو قبول کرتا اور اس کے یہاں جاتا
اور مہمان بن کر جاتا، اس کی ضیافت کو قبول کرتا، وہ اس شخص کی ضیافت کرتا، یہ شخص نہ جا کر اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس کی ضیافت کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی مہمان نوازی کو قبول نہیں کرتا ہے، تو یہ شخص بھی بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو ہمارے بزرگوں نے ظالم شخص میں، گناہگار شخصوں میں شمار کیا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔